لائف ٹریٹنگ ٹو ڈیڈ۔ بڑے پیرامڈس اور بڑے گاڈ ہاؤس والے شہروں میں کئی پیرامڈس میں تدفین ملتی ہے، جیسے بادشاہ مر کر خدا بن جاتا تھا۔ انکا امپائر میں بادشاہ کو ہی خدا مانا جاتا تھا۔ ممی فائی مردوں کو زندہ مخلوق یعنی مالکوئی سمجھا جاتا تھا، جو زندہ آبادی اور دیوتاؤں کے درمیان براہ راست جسمانی ربط کے طور پر کام کرتے تھے۔ موت کے بعد اپنی طاقت اور جائیداد کو برقرار رکھتے تھے۔ مردوں کے اندرونی اعضاء کو ہٹایا جاتا اور ڈیڈ باڈی کو شراب کے ساتھ غسل دیا جاتا اور سرد خشک پہاڑی پہ منجمد کرنے کو رکھ دیا جاتا تھا۔ شہنشاہوں کی ممیوں کو ان کے محلات میں ہی رکھا جاتا تھا، لاڈ پیار کیا جاتا تھا، عمدہ کپڑے پہنائے جاتے تھے اور روزانہ کھانے پینے کی نظریں بھی پیش کی جاتی تھیں۔ کوسکو کے مرکزی پلازوں میں اہم کمیونٹی تہواروں، ریاستی تقریبات، شادیوں اور سیاسی تقریبات میں شرکت کے لیے ممیوں کو باہر لایا جاتا تھا۔ جب بادشاہ مرتا تو نوکروں اور بیویوں کو بھی ساتھ ہی مار دیا جاتا۔ مصر میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ بادشاہ کے علاوہ خاص لوگوں کو بھی ان کے ہتھیار، زیور، کھانے پینے کے ساتھ دفن کیا جاتا جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ اگر بادشاہ کا کوئی وزیر غداری کرتا تو اسے بنا پروٹوکول دفنانے کی سزا دی جاتی، جو ایک بڑی سزا سمجھی جاتی، کیونکہ قدیم انسانوں کو لگتا تھا کہ اگلی دنیا کے دیوتا اسے غریب سمجھ کر بری طرح ٹریٹ کریں گے۔ یوں یہ لوگ دولت کو اگلی دنیا کے لیے کامیابی، آسانی اور آسائش بھی سمجھتے تھے۔ مصر کے پیرامڈس، ار کے مقبروں، چین کی قبروں، مایا اور انڈیز میں بھی یہی ترتیب ملتی ہے۔ کچھ لوگ گھر کے نیچے ہی اپنے مردوں کو دفنا دیتے تاکہ ان کی چیزیں ان کے ساتھ ہی رہیں۔ آج بھی کہیں پہ ڈیڈ ورشپ اور وینریشن آف ڈیڈ ملتا ہے۔ وینریشن آف ڈیڈ مطلب مرنے والوں کی تعظیم۔ اس میں رشتہ داری اور دوست احباب سے انسیت اور خاندانی وفاداری کو فروغ دینا شامل ہے۔ اس کی مشق پورے ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میکسیکو میں دیا دی موئرٹوز اور چین، جاپان میں قبروں کو صاف کرنا شامل ہے۔ اس کا مقصد روحوں کے آرام کو یقینی بنانے کے لیے احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مگر ڈیڈ ورشپ بھی آج کے دور میں پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس میں تعظیم کے ساتھ ساتھ مردے کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں امیجینیشن میں ان سے رہنمائی، تحفظ اور برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ روحیں زندہ رہتی ہیں۔ یہ عمل مذہبی خاندان اپنے خاندانی نسب کو بڑھاوا دینے اور ایڈورٹائزمنٹ اور شناخت برقرار رکھنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اس میں قبر پر صاف ستھرا بن کر اور جوتا اتارنے کی پرہیزگاری شامل ہے۔ دعائیں اور قبر کی صفائی جیسی رسومات بھی کی جاتی ہیں۔ کہیں کہیں پہ مرنے والے کے رشتہ دار دولت، کھانے کی اشیاء اور رقم کی پیشکش کی بھی وصولی کرتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ قدیم زمانے کی ڈیڈ لائف ٹریٹنگ سے جڑا ہے، جس میں لوگ مرنے والوں کو خدا یا خدا سے بے حد قریب سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پہ جا کر ایک ڈیلوژن آف کنٹرول میں چلے جاتے ہیں کہ جیسے وہ اس مری شخصیت کی قبر پر آ کر دنیا اور اگلی زندگی کے لیے کامیابی سمیٹ چکے ہیں۔ یہ سب ان کے دماغ کا تجریدی پروسیس ہوتا ہے، جس میں عقل کی بجائے ایموشنز کو ویلیو کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ تو سب ایک بائی کیمیرل من میں ناچ رہا ہوتا ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔